تو تشرفات سے ہم ایک چیز جو کلی طور پر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے وارث ہمارے مولا ہیں، ہماری پشت پر ہیں، ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں اور ہماری مدد کو پہنچتے ہیں. یہ بہت بڑی تسلی ہے. بڑا ایک خوبصورت سا واقعہ کل ہی میں سن رہا تھا. ایک ایران کے ایک مشہور سخنران ہیں استاد سید علی، بتا رہے تھے اپنے کسی دوست سے کہ ان کا ایک آگے دوست تھا جو ایک عام آدمی ہے، ٹرک ڈرائیور. اس کا ایک واقعہ تھا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ صرف مجتہدوں اور فقہاء کو ہی مولا کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ نہیں، امام سب کے ہیں، سب سے، حتیٰ ایک عام آدمی، حتیٰ ایک گناہ گار آدمی کیوں نہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مشہد سے نکلا ہے سامان لے کر، پتہ نہیں تہران کی طرف آ رہے ہیں، تو راستے میں سخت برف باری اور کوئی بیش از حد برف باری اس سال ہوئی. اور اس نے دیکھا کہ بھی ایک دم اندھیرا سا ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم تھا ظاہراً، اور ٹرک اس کا بند ہو گیا. اب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ جو باہر کے جو راستے ہوتے ہیں اور اس میں سخت سردی، برف باری، اور پھر بند ہو جائے، اور پھر ظاہر اندر بھی وہ ڈرائیور جو ہے وہ ہیٹر وغیرہ بھی ظاہر بند ہو گیا. کیا حال ہے. اس نے بڑی کوشش کی اسے ٹھیک کرنے کی، جو اس کو فن وغیرہ آتے تھے. میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو. بڑی کوشش کی جو اسے طریقہ کار آتے تھے، لیکن ٹھیک نہ ہوا. اس پتہ نہیں، کہتے ہیں جب مصیبت کی انتہا ہو نا، اس وقت خاص لہجے ہوتے ہیں کہ خدا کچھ کرنا چاہتا ہے انسان کے ساتھ. مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے کبھی بھی مایوس نہ ہو. پریشان ہو گیا. اب ظاہر ہے سخت سردی، گاڑی 2-3 گھنٹے گزر گئے. اب اس پر بھی ایک خاص نیند سی طاری ہو رہی تھی. وہ نیند وہ یعنی مرنے کے مترادف ہے سخت سردی میں، اس حالت میں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اسی ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں آج میرا آخری دن ہے. اپنے بچوں کی تصویریں نکال کے دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں دوبارہ میں نے انہیں نہیں دیکھنا، اور نہ کوئی رابطے کا ذریعہ، نہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں موبائل بھی کام نہیں کر رہے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی سخت مایوسی کے عالم میں کسی واعظ، کسی سخنران کی بات یاد آ گئی. ذہن میں ایک کوند سی آئی کہ ہم بالآخر بے وارث نہیں ہیں، ہمارے آقا اور مولا ہیں. جب کبھی کہیں پھنس جاؤ اور کوئی امید نہ دیکھو تو کہا کرو یا صاحب زمان ادرکنی، یا صاحب الامر اغثنی. پکارو اپنے مولا کو، اپنے آقا کو. اس نے بھی پکارا دل میں، کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں گا نہیں. اللہ کو میں اس لیے نہیں پکارا چونکہ میں گناہ گار ہوں. خود کہتا ہے کہ میں ایک ایسا فحش کام کرتا تھا، شرم آتی تھی اللہ کو پکارنے پہ. خدا کہے گا ہر روز میرے مد مقابل، میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ میری ناراضگی والا کام کرتا ہے، مجھے پکارا. خدا کو اس وجہ سے نہیں پکار رہا تھا کہ خدا کے آگے بڑا شرمندہ تھا. امام وقت کو پکارا کہ مولا ہوں تو میں گناہ گار، رب کو پکارنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ آپ ہیں، آپ ہمارے وقت کے امام ہیں. دل کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اپنے بچوں کو دیکھ لوں، اگر کوئی مدد ہو سکتی تو کریں. بس دل سے اس نے 2-3 دفعہ کہا یا صاحب الامر اغثنی، یا صاحب الزمان. 2-3 دفعہ اس نے کہا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا سا ہو رہا تھا. سامنے سے میں نے ایک بندے کو دیکھا آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ ایک اوزار جو ہیں ہاتھ میں تھے، وہ لیے ہوئے آ رہا تھا بڑے پرسکون، بڑے متانت سے. آیا، اس نے آ کے میرے وہ دروازے والی سائڈ پہ اس نے کہا کہ وہ سامنے سے وہ کھولو، سامنے سے ٹرک کا جو ہے وہ کھولو. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا ٹرک بھی لگتا ہے کہیں پھنس گیا ہے. اور میں یہ چونکہ نظر تو آ نہیں رہا تھا، اتنی برف باری تھی، اتنی دھند تھی، میں نے سمجھا اس کی بھی گاڑی، کوئی ٹرک ہوگا خراب ہو گیا ہے. تو یہ بندہ خدا نے مجھے دیکھا کہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، میرا کوئی ٹرک خراب نہیں ہوا، میں آپ کا یہ ٹرک ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، بٹن دباؤ تاکہ سامنے سے میں اسے کھولوں. تو میں نے کھولا. انہوں نے، مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی چیز کو ٹھیک کیا ہے، بس اس بندے خدا نے مجھے ایسے لگا کہ ہاتھ رکھا ہے. بس مجھے نہیں لگا چونکہ وہ اوپر چڑھا ہو اور اس نے کچھ کیا ہو. ہاتھ رکھا. اس نے کہا کہ اپنا سٹارٹ جو ہے وہ دبائیں. میں نے سٹارٹ دبایا تو وہ ایک دم ٹرک جو ہے وہ روشن ہو گیا، اس کی گاڑی چلنے لگی. تو اس نے بند کیا سامنے سے. اس نے کہا بسم اللہ جائیں. اس نے کہا کہ یہ آپ نے کوئی کمال کر دیا، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ پہنچے گی، یہ تو پھر 2-3 منٹ بعد بند ہو جائے گی جو حالت ہے اس کی. اس نے کہا نہیں، تمہیں تمہارے 20 بچوں تک پہنچا دے گا، اس کی ٹینشن نہ لو.
انشاءاللہ اپنے بیوی بچوں تک پہنچ جاؤ گے۔ اس نے اسے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، چلیں اب میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، آپ کا جو ٹرک ہے اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ نے اتنی مجھ پر لطف کیا، اتنی مہربانی کی، میں تو مرنے والا تھا، تو میں کچھ پیسے جیب سے پیسے نکالنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا نہیں، پیسے بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، آخر اتنی محبت کی، پتہ نہیں آپ کدھر سے آئے اور یہ زحمت کی، تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ تو لیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ تم نے جو عہد کیا تھا بس وہی پورا کر لینا۔ عہد اس نے کیا کیا تھا؟ جب یہ پکار رہا تھا یا صاحب زماں ادرکنی، اس وقت دل میں ایک عہد کر رہا تھا اپنے اللہ سے کہ پروردگارا، وہ جو گناہ میں کرتا ہوں کہ جس سے تو ہر روز غضبناک ہوتا ہے، ایک دفعہ میری مدد ہو جائے، میرے زمانے کے ولی کو بھیج دے، میری مدد کر دے، آج کے بعد وہ گناہ نہیں کروں گا اور اول وقت کا نمازی بنوں گا، ہمیشہ پہلے ٹائم نماز پڑھوں گا۔ یہ عہد کہتا ہے مجھے اور میرے خدا کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ عہد، تو میں نے کہا آگا کون سا عہد؟ انہوں نے کہا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے تم نے ایک عہد کیا تھا رب سے، بس اسے پورا کر دینا، بس اگر تو مرد ہے تو اسے پورا کر دینا، نامردی نہیں کرنی۔ اس نے کہا کہ یہ تو چیز میں نے اپنے دل میں کہی تھی، ان کو کیسے؟ بس سمجھ گیا کہ یہ تو وہی ہیں کہ جنہیں میں نے، کہہ رہا میں نے بس دروازہ کھول کے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں گرایا ہے، بس مجھے نہیں اس کے بعد وہ نظر آئے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اتنی دیر تک میں روتا رہا، پھر میں آیا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنے بیوی بچوں کو کہا آج کے بعد اول وقت نماز پڑھنی ہے، اور یہ بے حجابیاں فلاں یہ چیزیں سب ختم۔ بڑے حیران ہوئے، بڑا میں تبدیل ہوا۔ کہتے ہیں انسان جب تبدیل ہو تو تبدیلی کا آغاز پھر اپنے گھر سے، اپنے عزیزوں سے کرے۔ اگر خیر پہنچی ہے تو سب سے پہلے انہیں پہنچائے۔ تو کہہ رہا میرے بیوی بچے تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی ایسے تھے، آپ کی طبیعت دوسری تھی، آپ کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ اتنا مجھ پہ اثر ہوا کہ میں اپنے ٹرک ڈرائیوروں کے اندر جو ہے وہ مولوی مشہور ہو گیا، مقدس مشہور ہو گیا، کہ یہ تو جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے گاڑی روک کے۔ لیکن میں نے اپنا یہ زندگی رکھی۔ ایک جگہ پہ سارے ڈرائیور جمع تھے، تو کہہ رہا نماز اذان ہوئی تو سب اٹھ کے چلیں جی جا کے کھانا کھائیں، تو میں نے کہا نہیں، میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم تو پہلے ایسے نہیں تھے، تم کوئی ملا بن گئے ہو، بڑے مقدس بن گئے۔ تو کہتا ہے میں نے سب کو یہ واقعہ سنایا۔ آخر وہ تھے تو شیعہ مومن تھے، جب یہ واقعہ سنا تو سب جو ہے وہ متحول ہو گئے، سب نے میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ نماز پڑھی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے بدلتے وجودوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امام کو ناصر چاہیے، بدلے ہوئے ناصر۔ یہ بدلے ہوئے ناصر ہیں جو دنیا کو بدلیں گے، لیکن اگر ہم روٹین میں رہیں گے تو دنیا بھی اسی طرح روٹین میں رہے گی۔ جب ہم بدلنا شروع کریں گے تو پھر بہت سارا کچھ بدلے گا۔ ایک شخص کے بدلنے سے گھر بدلتے ہیں، دوست بدلتے ہیں، جہاں جہاں تک اس کی بات پہنچتی ہے ذہن بدلتے ہیں، روح بدلتی ہے۔ ایک شخص کا بدلنا ایک جہاں کو بدلنے کے مترادف ہے۔ تو جب لوگ بدلیں گے، اس لیے کہتے ہیں یہ 313 ناصر، 313 عدد نہ دیکھو، ان میں سے ہر شخص ایک ایک ملت کو یا بدل چکا ہوگا یا بدل رہا ہوگا، اس طرح کے یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں میں سے قرار دے، اگر اس قابل نہیں ہے تو ان 313 کے خادموں میں سے قرار دے۔